تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے اچھے پیمانے پر یہاں پر جو شادی کا نظم رکھا گیا ہے، یقیناً میں کافی دیر سے الگ الگ طریقے سے یہاں پہ چیزوں کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے لبیک ویلفیئر ٹرسٹ کے ہمارے سید حسین بادشاہ بھائی اور ان کے تمام رفقا اور تمام معاونین۔ جو شادی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا، شادی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے، بڑا کام ہوتا ہے۔ ایک شادی کرنے میں لوگوں کے بہت سارے قرضے، بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بڑے پیمانے پر ابھی میں ہمارے ایڈوکیٹ امجد قادری صاحب سے یہاں پر جو دہیج رکھا گیا ہے اس کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ یہ ایک دہیج کی رقم کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا 33,000۔ اسی طریقے سے ہمارے حسین بھائی ابھی مجھے چھوٹا سا سونے کا کوئی سامان بتا رہے تھے، وہ شاید دولہے کی طرف سے ہے، باہر کے۔ تو ماشاءاللہ 10 لوگوں کی شادی یہاں پر ہو رہی ہے، 10 زندگیاں یہاں پر آباد ہونے والی ہے۔ قابل مبارکباد ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اچھے پیمانے پر۔ میرے حساب سے یہ 4واں سالانہ آپ کا یہ پروگرام ہوگا، میں یہاں پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور اسی طریقے سے بڑے پیمانے پہ کافی عرصے تک اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دیکھیے، یہ تمام چیزوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا علماء اکرام سے سنا ہوگا، انما الاعمال بالنیات۔ تمام نیتوں کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہو تو راستے کھل جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، اور کام بھی تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ تو اسی لیے میں ایک گزارش تمام لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ لوگ یہاں پر شادی کے لیے آئے ہیں، میری اگر آپ لوگوں تک آواز جا رہی ہے تو کرسیاں خالی ہیں، یہاں پر آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ شادی فنکشن ہال میں یا پھر کہیں بھی کر کے بھیج دیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پنڈال لگا کر اتنے معزز علماء اکرام کو بلا کر اتنی دھوپ میں اتنا اہتمام کرنے کا ریزن یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ میسج لے کر یہاں سے جائیں۔ شادی تو آپ کے پریواروں میں بھی ہوتی ہے، شادی تو آپ کے محلوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ شادی انوکھی شادی ہے۔ یہاں سے آپ کو جب اٹھنا ہے تو کچھ ایک الگ سا میسج لے کے اٹھنا ہے۔ تو میری جہاں تک آواز جا رہی ہے، ذرا خاموشی سے جو بھی یہاں کھڑے ہو کر بات کرے تو اس کی بات کو سنیے، سمجھنے کی کوشش کریے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ان تمام چیزوں کا نیت پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو کام مکمل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سنسان بیابان جنگل میں کھڑے تھے۔ آپ نے مشک سنا نا، عطر، مشک ایسا عطر ہوتا ہے، ایک بار اگر کوئی اوریجنل اصلی مشک اگر کوئی لگا لے تو پھر وہ دوبارہ کوئی دوسری خوشبو نہیں مانگتا۔ تو یہ مشک جو ہوتی ہے وہ اونٹ کے پشت پہ، پیٹھ پہ مشک ہوتی ہے۔ آج کل ہندوستان میں تو بہت کم اویلیبل ہے، دیگر ممالک میں دستیاب ہے یہ چیز۔ تو یہ خوشبو ہرنوں کے اندر آئی کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنگل میں تھے، جنگل میں کھڑے ہو کے ہرنوں نے دیکھا کہ وہاں پہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، تو ہرن بڑی پیار محبت سے ہرن کا قافلہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے پیٹھ پر پیار سے ایسے ہاتھ پھیرا، ان کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ایک کے بعد دیگر تمام ہرن آتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو روانہ کیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ قافلہ جب ہرنوں کے دوسرے قافلے کی طرف گیا تو دوسرے گروپ ہرنوں کے دوسرے گروپ نے محسوس کیا کہ یہ گروپ میں بڑی اچھی
اور بہت عجیب و غریب جو ہے ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو انہوں نے آپس میں محسوس کیا کہ فلاں آدمی جو ہے وہاں پر کھڑے ہیں اور انہوں نے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ان کے اندر خوشبو آئی، چلیے ہم بھی جا کر خوشبو لیتے ہیں۔ پھر انہوں کے دوسرے گروپ نے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کا رخ کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر بھی پیار سے ہاتھ پھیرایا۔ پھر وہ جب گروپ وہاں سے روانہ ہو گیا تو جب پہلے گروپ کے پاس جن کے پاس خوشبو آ رہی تھی اس گروپ کے پاس جب دوسرا گروپ پہنچا تو ان کے اندر خوشبو نہیں تھی، تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے نیت پر سب کچھ ہے۔ پہلا جو گروپ گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہ اس لیے گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان سے ملاقات کریں گے تو سعادت مندی ہماری ہوگی۔ دوسرا جو گروپ گیا تھا مطلب سے گیا تھا، خوشبو حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، تو اس لیے ان میں خوشبو نہیں آئی، وہ مطلب سے گئے تھے۔ تم آج بھی دیکھ لیجئے قیامت تک بھی جن ہرنوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تھا انہی کی نسلوں کی پشت پر مشک پایا جاتا ہے۔ جو نسل مطلب سے گئی تھی قیامت تک ان کی نسل مشک نہیں آ سکتا۔ تو میرے کہنے اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیتیں اچھی ہو، اخلاص ہو نیتوں میں، ہمارا منشا صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو۔ اختلافات حسین بھائی یہ گھانٹ باندھ لیجئے، قیامت تک ہمارے اختلافات رکنے والے ہی نہیں ہیں۔ آئیے میں سمجھتا ہوں اپیل کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے، کام کرتے رہنا ہے۔ علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ حافظ ملت علیہ رحمہ نے کے بھی بہت سارے قول ہیں، اتحاد زندگی ہے اختلاف موت، جب تک جسم کا تعلق جس روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے تو وہ جسم زندہ کہلاتا ہے۔ جس قوم میں اتحاد آپس میں ہوتا ہے وہ قوم متحد اور زندہ کہلاتی ہے۔ جس میں اختلافات آ جاتے ہیں، جیسے میرے ہی جسم میں روح اور جسم میں اختلاف آ جائے تو میں زندہ کھڑا ہوں، مردہ نظر آ جاؤں گا۔ تو یہ اتحاد کی برکتیں ہیں۔ ہم گلے شکوے نہ کریں، بس کام کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، مطلب اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، باقی سب چیزیں تو خود بخود انشاءاللہ کامیابی کی طرف آپ کو لے کے چلے جائیں گی۔ ایک آخری اہم چیز وقف بورڈ کے متعلق ہمارے حسین بھائی نے جو بھی کہا ہے، پچھلے 1 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وقف بورڈ کا ماحول ٹھیک ہو، کچھ حد تک الحمدللہ کامیابی میں مل رہی ہے۔ یہ مکمل کامیابی اس وقت ہوگی جب مساجد کے ذمہ دار، خانخواہوں کے ذمہ دار، عاشر خانوں کے، قبرستانوں کے، جتنے بھی ذمہ دار وقف کے اداروں کے ہیں، سب سے پہلے ان تمام اداروں میں وہ شخص آئے ذمہ دار بن کر جو اس کا اہل ہو، اس کا اہل ہو، اس کے اندر قابلیت ہو، اس کے اندر اللہ رسول کا ڈر ہو، اس کے اندر کمیونٹی کو لے کے فیلنگ ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے کمیونٹی کے لیے۔ اور بھوکا انسان ہرگز نہ آئے، وہ خود بھوکا رہے گا تو دوسرے کے لیے کیا بھوک کی فکر کرے گا، وہ خود اپنا پیٹ بھرتا رہے گا۔ تو بھوکا انسان ہرگز اس میں نہ آئے، پیٹ بھرا ہوا انسان آئے تو 4 قدم دوڑ بھی سکا تو پھر اس کو چل جاتا۔ تو اچھے لوگ آج آنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً وقف پراپرٹی کا تحفظ آج کے پیریڈ میں آپ نے پچھلے کئی دنوں میں سنا ہوگا، وقف امنڈمنٹ کے متعلق بہت ساری غیر سنویدھانک چیزیں ہوئی۔ میں نے کئی ایسے امنڈمنٹس دیکھے ہیں جس میں کئی بار جیسی بھی جو اب ٹیم بنائی ہے، کئی ٹیموں کو کئی مرتبہ ٹائم دیا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے ہماری قوم کے لیے کہ ہمیں جے سی پی نے ایک وقت ایک ڈیٹ کا ٹائم نہیں دیا، بس اتنا جلدی تھی ان کو جے سی پی کے چیئرمین اور بی جے پی کے لوگوں کو کسی بھی حال میں وقف میں امنڈمنٹ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو بہرحال بل تو
فکر کے میز پہ ہیں، وہ تمام معاملات ہوں گے. مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، ہمارے اکابرین ہیں، جب آواز دیں گے ہم سڑک سے لے کر سانسد تک جو جمہوری انداز میں جواب دینا ہے ہم برابر دیں گے. تو میری التجا یہ ہے، سب سے پہلے ہماری گھر کی حفاظت گھر کے آدمی سے ہو. تو باہر کے آدمی کو ہم کچھ بول سکتے، جب گھر کا آدمی ہی چور ہے تو ہم دوسروں کی صرف میڈیا میں بیانات دے سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیے میری تمام حضرات سے گزارش ہے جو وقت کے اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ واسطے اب تو کم از کم قانونی طور پہ اپنے اداروں کو لے کر آئیے. پیپرز نہیں ہے، پیپرز موٹیشن نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم وقت بورڈ والے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس آ جائیے، ہم تمام چیزیں کر کے دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پاس آفیسر آپ کے سندوری ہی کے ہیں، ہمارے حاجی سلیم صاحب، ہمارے وائس چیئرمین سید امجد قادری صاحب، اور ہم یہاں پر موجود ہیں. جو کام لینا ہے لیجئے. آنے والا وقت بڑا مشکل ہوگا. ایک مولوی کو مائک پکڑ کے تقریر بھی کرنا ہو تو گورنمنٹ تحصیلدار یا پھر ڈی سی سے اپلیکیشن لینے ہوں گی، اس کی سگنیچر اس کے منظوری کے تحت آپ کو بات کرنا ہوگا. تو لہٰذا ہماری جمہوری قدروں کو پامال کرنے کی منظم سازش ہو چکی ہے. اب اس کا مددگار صرف اور صرف اللہ ہے. ہم امان اپنے اچھے کریں، یقیناً اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی. کم از کم اپنے اداروں کی حفاظت کریں. میں اتنا کہتے ہوئے مجھے یہاں بلانے کے لیے ہمارے حسین بھائی، لبیک کے ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران، اور ہمارے DWC کے وائس چیئرمین امجد قادری صاحب، اور تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے دولہے دلہن یہ بڑی بے چینی سے بیٹھے ہوئے، بہت دیر ہو گئی ہے، اتنی دیر بٹھانا نہیں چاہیے حسین بھائی، بیچاروں کی صورت دیکھ لو تھوڑا سا. تو ماشاءاللہ اب پہلے تمام دونوں کو اور تمام دلہنوں کو اور تمام آپ کے گھر والوں کو بہت بہت مبارک. اللہ آپ کی شادی کو آباد رکھے، اور آپ کی جو نسلیں ہیں اور آپ لوگ ہیں، لبیک ویلفیئر ٹرسٹ کے بینر پر آپ کی شادی ہو رہی ہے. آپ میں سے ہر ایک کم از کم ایک مقام پر پہنچے تو ابھی یہ ارادہ کر لے مجھے کم از کم ایک شادی کسی غریب کی کرنے میں مدد کرنا ہے، تاکہ میرا بدلہ جو ہے ادا ہو جائے. کم از کم ایک کی ادا کر لیجئے، باقی اللہ برکتیں دینے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ನಿಖಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು